اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ جلال اور جمال دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اقبال کا فارسی کلام ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اقبال کہتے ہیں میں ہر اس جلال سے پناہ مانگتا ہوں جو بغیر جمال کے ہو، یعنی کہ بغیر جمال کے جلال بعض اوقات فتنہ بھی بن جاتا ہے۔ اگر چیز گرم ہے ساتھ ٹھنڈی ہے، اسی طرح جنت ہے ساتھ میں جہنم بھی ہے۔ علم روحانیت میں، عشق میں جلال کے ساتھ جمال کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر جلال کے ساتھ جمال نہیں ہے تو لوگ آپ سے تنگ پڑ جائیں گے اور آپ کے مزاج میں جلالیت ہوگی اور اس جلالیت کو لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ یعنی کہ آپ ذکر قلب کرتے ہیں، ذکر قلب کرتے ہیں، دل کی دھڑکن میں ہر وقت اللہ 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 کرتے ہیں۔ جب ذکر کرتے ہیں تو اندر نور پیدا ہوتا ہے، وہ نور آپ کے اندر سے صفائی کرتا ہے۔ وہ نور رب کا ذاتی نور ہے، اس نور سے آپ کی طبیعت میں تبدیلی آتی ہے، اس نور سے آپ کے مزاج میں تبدیلی آتی ہے، آپ کے رویے میں تبدیلی آتی ہے۔ جس طرح نور کی شدت ہوتی جاتی ہے ذکر قلب کی، کیونکہ ذکر قلب جلال ہے، اس سے کیا ہوتا ہے آپ کے مزاج میں تیزی آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کی طبیعت میں جلال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کے سامنے کوئی غلط بات کرے آپ کو غصہ آتا ہے، اور آپ کے اتنا غصہ آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مکر چکر کرے تو اس کے اوپر اتنا جلال ہوتا ہے، بظاہر بندہ مسکرا بھی رہا ہو لیکن اندر سے جلال ہوتا ہے۔ اس چیز کے ساتھ جمال کا ہونا بھی ضروری ہے۔ درود پاک، درود شریف ایک وہ واحد ذریعہ ہے جو آپ کے جلال کو جمال میں تبدیل کر سکتا ہے، آپ کو ٹھنڈا مزاج دے سکتا ہے، آپ کے سینے میں گرمی کی جگہ ٹھنڈ دے سکتا ہے، آپ کو رسول اللہ کا فیض دے سکتا ہے، آپ کے اندر جمالی صفت پیدا کر سکتا ہے، آپ کے اندر وہ مزاج پیدا کر سکتا ہے جو کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ کس طرح؟ دونوں چیزیں اپنائیں، ایک رب کا ذاتی نام اللہ، دو ساتھ میں تصور اسم ذات کے ساتھ تصور اسم محمد، لفظ اللہ بھی لفظ محمد بھی، دونوں کو ساتھ لے کے چلیں۔ ایک جلال ہے ایک جمال ہے۔ جب تصور کریں گے لفظ اللہ لکھا ہوا ہے دل کے اوپر تو آپ کی طبیعت میں جو جلالیت ہوگی، پھر آپ تصور کریں پورے سینے پر محمد اور دروش پڑھیں صلی اللہ علیہ یا محمد، یہ آپ کو جمالی کر دے گا۔ جو بزرگ جمالی ہوتے ہیں ان کے گرد مخلوق خدا زیادہ اکٹھی ہوتی ہے، اور جو بزرگ جلالی ہوتے ہیں جو ذکر قلب زیادہ کرتے ہیں ان کے گرد مخلوق کم ہی اکٹھی ہوتی ہے، کیونکہ ان کا جلال ان کے عیبوں کو ظاہر کر دیتا ہے، ان کا جلال ان کے مکر چکر کو ان کی زبان سے ہی ظاہر کروا دیتا ہے۔ ان کے جلال سے مخلوق خدا سہم بھی جاتی ہے۔ لہٰذا جو ذاکرین ہیں، جو ذکر قلب کرتے ہیں، ان کو ذکر اللہ کے ساتھ ساتھ درود شریف کا پڑھنا بھی ضروری ہے، تاکہ جب وہ جمالی صفت میں رہیں گے۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی ذکر اللہ سے کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ ان کا دنیا میں رہنے کا من ہی نہیں کرتا۔ ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جو دنیا میں وحشت کھا جاتے ہیں، جب ذکر اللہ کرتے ہیں کثرت سے مخلوق خدا سے وحشت کھا جاتے ہیں، ان کی لو لگی رہتی ہے ہر وقت اللہ سے، ان لوگوں کے لیے، ان کی طبیعت کے لیے درود شریف سب سے بہترین سورس ہے کہ ان کو جلال کو، ان کے جلال کو جمال میں تبدیل کرنے اور ان کے مزاج کو، ان کے تیز مزاج کو ٹھنڈا کرنے، لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھنے کے لیے
اس تربیت کرنے کے لیے، لوگوں کے مل جل کر ان کو ذکر قلب کی دعوت دینے کے لیے، اس چیز کے لیے آپ کو ساتھ میں درود شریف کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ ذکر کریں، مزاج میں تبدیلی آنے لگے، جلالیت ہونے لگے تو جمالیت کی طرف آئیں، درود شریف کی طرف آئیں۔ کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ یا محمد، زبان سے لفظ ادا کرنے ہیں اور امیجینیشن کے ساتھ، تصور کے ساتھ پورے سینے پر لکھنا ہے۔ اس میں محمد آپ کا طبیعتاً غصہ بھی ہوگا، اس کو بھی زائل کر دے گا۔ اور اس درود شریف کے ساتھ ذکر قلب بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں، دھڑکنوں کے ساتھ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، چلتے سوتے لیٹتے، دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ایک ٹک کے ساتھ اللہ، دوسری ٹک کے ساتھ ہو ملاتے رہیں۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول